آج کا ہمارا سبق ہے علامہ سید سلیمان ندوی۔ تو آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور پاس ہی بیل آئیکن ہے تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی عظیم ہستی کا نام ہے۔ ہمارے دل میں ان کی بے انتہا عظمت بھی ہے، محبت بھی ہے اور عقیدت بھی ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ عربی و فارسی زبان کے علاوہ اردو ادب میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آپ نے اردو زبان و ادب کو اعتبار کا درجہ عطا کیا۔ عالم اسلام کے دانشور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، یعنی ان کے اسٹوڈنٹ تھے۔ انہوں نے اپنے استاد علامہ شبلی کے نقش قدم پر چل کر، یعنی انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کامیابی حاصل کی۔ ان کے سچے جانشین بنے، یعنی ان کے خلیفہ ہوئے۔ جو آدمی پیر ہوتا ہے اس کے بتائے ہوئے اصولوں کو فالو کرنے والے کو ہم جانشین کہتے ہیں۔ نائب کو، جس کو عام طور پہ اپنی زبان میں ہم اپ کے نام سے جانتے ہیں، شبلی نعمانی اور حالی سر سید اسکول کے پیداوار تھے۔ جدید نثر کے معماروں میں شبلی کا اہم مقام ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے شبلی نعمانی کے مشن کو پورے تندہی کے ساتھ پورا کیا۔ علامہ سید سلیمان ندوی ریاست بہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں دیسنا یعنی بہار شریف موجودہ ضلع نالندہ میں 22 نومبر 1884 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم فلواری شریف میں ہوئی۔ مدرسہ امدادیہ دربھنگا اور ندوۃ العلماء لکھنؤ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ علامہ شبلی کے انتقال کے بعد علامہ سید سلیمان ندوی دارالمصنفین چلے گئے۔ شبلی کی ناتمام تصنیف سیرت النبی کو مکمل کیا، اور ان کے علاوہ آپ نے علمی اور ادبی موضوعات پر قلم اٹھائے، لیکن آپ کا خاص موضوع اسلامی تاریخ تھا۔ درجنوں یادگار تصانیف ہیں: ارض القرآن، حیات شبلی، عرب و ہند کے تعلقات، حیات خیام، عربوں کی جہاز رانی اور نقوش سلیمان وغیرہ اہم ہیں۔ علامہ ندوی کی تحریر کا انداز عالمانہ رنگ اور خطیبانہ شان لیے ہوئے تھا۔ علامہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پاکستان میں 22 نومبر عیسوی کو ہوئی۔ شامل نصاب مضمون: بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق نقوش سلیمانی سے ماخوذ ہے۔ آئیے اس سبق کو ہم پڑھتے ہیں۔ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق۔ اس سبق میں 7 لفظوں کی تحقیق پیش کی گئی ہے: فطور، نہار یعنی ناہار، آہار، قلیہ، قورمہ، سرخی، احدہ، احدہ، قلعی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس کے معنی و مفہوم بدلتے وقت کے ساتھ نئے معنوں میں استعمال ہونے لگے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے، یعنی ہم آپ کے سامنے نئے معنی اور پرانے معنی بھی بیان کریں گے۔ فطور، جس کے اصل معنی یعنی پرانے معنی، لغوی معنی، ایٹیمولوجیکل میننگ ان کی ہوتی ہے توڑنا، اور نئے معنی اس کے کیا استعمال ہونے لگے ہیں وہ دیکھیے، یعنی ناشتہ۔ یہ نام تو اس آدمی کا تھا جس کے منہ میں کچھ نہ پڑا ہو، یعنی بیدار ہونے کے بعد، صبح اٹھنے کے بعد جو آدمی کو سب سے پہلے کھلائی جائے، اب اس شخص کے بجائے چیز کا نام ہو گیا ہے۔
اسی طرح سے ہم بولے انہار یعنی نہیں کھایا ہوا، نہار سے نہاری میں تبدیل ہونے والا لفظ ہے جو صبح بغیر منہ دھوئے کھائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آہار جس کی میننگ ہے غذا، آٹے کی اس لے کو کہنے لگے جو کاغذ اور کپڑے کی قوت کو بڑھائے۔ قلیہ یعنی یا پھر قورمہ، بھوننا، بھنا ہوا گوشت۔ شوربہ دار گوشت کو جس میں ترکاری پڑی ہو قلیہ کہتے ہیں۔ سرخی لال سیاہی ایک رنگ کا نام ہے۔ مضمون کے عنوان کو کہتے ہیں۔ احدہ سست کاہل یا پھر تیر انداز۔ بادشاہ وغیرہ کی ڈیوڑھی پر پڑے رہنے والے کو زبان خلق نے نئے معنی میں بولنا شروع کیا۔ اسی طرح سے احدہ جو ایک کو کہتے ہیں اور یہ ایک معنی میں استعمال ہو کر کے نگہبان کی میننگ میں استعمال کرنے لگے ہیں۔ اسی طرح سے قلعی ہے سفیدی، صفائی۔ قلع کے کان سے نکلنے والے رانگنے کی بہترین قسم ہے جس سے تانبے کے برتنوں میں سفیدی پھیری جاتی ہے، اس کو قلعی کرنا کہتے ہیں۔ مکانوں میں سفیدی پھیری گئی تو اس کو قلعی پھیرنا کہتے ہیں۔ اگر کسی داغ دھبے یا کسی کے عیب کو چھپایا جاتا ہے تو وہ قلعی پھیرنا ہوا۔ اسی طرح اگر کسی داغ دھبے یا کسی کے عیب کو ظاہر کریں تو وہ قلعی کھولنا ہوا۔ تو یہاں پر یاد رکھنے والی بات صرف اتنی ہے کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ایسے الفاظ تھے جو نئے معنی میں استعمال ہونے لگے ہیں، تو ان کی اصل کی کھوج کر کے ہم کو اصل سے ملایا ہے، اور یہی ہم سے اگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ جیسے کبھی کبھی ہم سے اگزام میں پوچھا جاتا ہے بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے، ہم اس کا سمپل سا جواب دے سکتے ہیں، بھوک توڑنے کی اصطلاح ناشتہ کھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ سید سلیمان ندوی کتنی زبانوں کے ماہر تھے؟ کئی زبانوں کے، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں پھر پورب اور پچھم کی زبانوں کے ماہر تھے۔ پورب سے مراد عربی اور پچھم سے مراد انگریزی زبانوں کے ماہر تھے۔ عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں ناشتہ کو ابھی آپ نے پڑھا فطور کہتے ہیں۔ فطور کے معنی ہیں، کیا معنی ہے؟ تو فطور کے معنی توڑنے کے ہیں، بھوک توڑنا۔ قلعی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہے؟ قلعی عربی اور فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی عربی اور فارسی میں رانگنے کو کہتے ہیں۔ سرخی سے کیا مراد ہے؟ تو سرخی تو پہلے تو رنگ کو کہتے تھے اور آج بھی ایک سرخ رنگ ہم بولتے ہیں، تو یعنی لال رنگ، تو لیکن آج ہم اگر سرخی بولتے ہیں تو اس کی میننگ ہوتی ہے عنوان، جو ہم ہیڈنگ دیتے ہیں اس کو ہم سرخی کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ سے اگر پوچھا جائے کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ گرامی کا نام کیا تھا، تو ان کے استاد کا نام علامہ شبلی نعمانی۔ آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ سید سلیمان ندوی کا تعلق کس صوبے سے تھا، تو سید سلیمان ندوی کا تعلق صوبہ بہار سے تھا، کیونکہ یہ وہ عام فہم سوالات ہیں جو عام طور پہ پوچھے جاتے ہیں۔ اگر آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ سید سلیمان ندوی کا تعلق موجودہ کس ضلع سے ہے، تو موجودہ ضلع کا نام نالندہ ہے۔ اگر آپ سے صرف پوچھا جائے کس ضلع سے ہے، آپ اگر پٹنہ لگا دیں تو بھی ٹھیک، اگر آپشن میں نالندہ ہے تو آپ نالندہ لگائیے گا، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آئیے ہم اسی طرح سے آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھتے ہیں جو آبجیکٹیو کے ساتھ ہوگا، آپ اس کو بھی سالو کرنے کی کوشش کیجئے کہ علامہ سید سلیمان ندوی کس زبان کے ادیب تھے۔ آپشن اے انگریزی ادب، آپشن بی عربی ادب، آپشن سی اردو ادب، آپشن سی فارسی ادب۔ نمبر 2، علامہ سید سلیمان ندوی کے خاص استاد کا نام کیا ہے؟ شبلی نعمانی، آپشن بی سید احمد شاہ، آپشن سی فاروق چڑیا کوٹھی، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 3، علامہ سید سلیمان ندوی کس کے سچے جانشین تھے؟ آپشن اے علامہ شبلی نعمانی، آپشن بی فاروق چڑیا کوٹھی، آپشن سی عبدالسلام ندوی، آپشن ڈی سید احمد شاہ۔
سوال نمبر 4، شبلی اور حالی کس اسکول کے پیداوار تھے؟ آپشن اے ڈپٹی نذیر احمد، آپشن بی سر سید احمد، آپشن سی ابوالکلام آزاد، آپشن ڈی مولانا محمد حسین آزاد۔ سوال نمبر 5، علامہ سید سلیمان ندوی کا تعلق کس ریاست سے ہے؟ آپشن اے اتر پردیش، آپشن بی اتراکھنڈ، آپشن سی بہار، آپشن ڈی آسام۔ سوال نمبر 6، علامہ سید سلیمان ندوی کے گاؤں کا کیا نام ہے؟ آپشن اے گیلانی، آپشن بی پوکھریرا، آپشن سی باڑ، آپشن ڈی دیسنا۔ سوال نمبر 7، علامہ سید سلیمان ندوی کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ آپشن اے 22 نومبر 1884، آپشن بی 23 اکتوبر 1975، آپشن سی 28 دسمبر 1887، آپشن ڈی 30 ستمبر 1917۔ سوال نمبر 8، ابتدائی تعلیم سے علامہ سید سلیمان ندوی نے کہاں حاصل کی؟ آپشن اے مدرسہ امدادیہ، آپشن بی پھلواری شریف، آپشن سی دارالسلام، آپشن ڈی گورنمنٹ کالج لاہور۔